सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स रमजान हमारा ईमान। सर्फ एक्सेल जो दे मुश्किल दागों की 100% सफाई ज्यादा तेज। पावर्ड बाय सेफगार्ड। ज्यादा तरह के जर्म से फाइट करे अगले वॉश तक। सेफगार्ड, पाकिस्तान बेस्ट एंटीबैक्टीरियल सोप। रमजान हमारा ईमान के लिए हमारे साथ ताउन किया है, तो आइए जमा करें इंसानियत के लिए, ताकि ईद हमेशा जिंदा रहे। रमजान हमारा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल जज़ाउल इहसानी इल्लल इहसान। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم۔ نیکی کا بدلہ کیا ہے مگر نیکی؟ تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اور ان کے سوا 2 جنتیں اور ہیں۔ تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ نہایت سبزی سے سیاہی کی جھلک دے رہی ہے، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ سبحان۔ السلام علیکم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افطار ٹرانسمیشن
رمضان ہمارا ایمان، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میرے ساتھ ڈاکٹر زبیر صاحب موجود ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور جیسا کہ کل میں نے آپ کو بتایا تھا ناہید انصاری صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گی انشاءاللہ پورے رمضان. السلام علیکم آپا، کیسی ہیں آپ؟ ذکر خدا تو ہو گیا، اور وہ ذکر ایسا ہے کہ جس کو ہم ہر وقت کرتے رہیں تو وہ ہمارے لیے آسانیاں ہی پیدا کرتا رہتا ہے. ہمیشہ خدا کہتے ہیں نا یاد کرتے رہو بے شک. تو اپنے گناہوں سے دور ہوتے رہو گے. لیکن اس خدا کا ایک محبوب ایسا ہے کہ جب محبوب کا ذکر آتا ہے تو وہ خدا اتنا خوش ہوتا ہے کہ وہ آپ کے اور گناہوں کو بخش دیتا ہے. ایسا ہی کچھ میں نے سنا ہے، یہ ایسا کچھ میں نے سنا ہے. اس لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ جب بھی کہیں مجھے موقع ملے تو میں نعت ضرور پڑھوں، کیونکہ جب خدا کا ذکر ہوا اور اس کے بعد اس کے محبوب کا ذکر نہ ہو تو وہ بڑی محفل رونق خالی خالی ہوتی ہے. تو آج میں نے جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میرے سخن فتح پوری صاحب کی نعتی اشعار میں سے میں نے چند اشعار آپ لوگوں کے لیے منتخب کیے ہیں. سر میں چاہوں گی کہ آپ ضرور، اور یہ میری خوبصورت، یہ میری فیوریٹ نعت ہے. اور یہ ویسے تو ہر نعت ہی اتنی خوبصورت ہوتی ہے لیکن اس میں مجھے بڑا مزہ آتا ہے، اور یقیناً قاری صاحب بھی اس کو بہت. نہ کیوں ہو ہر ایک شے فدائے محمد، بے شک اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد. نہ کیوں ہو ہر ایک شے فدائے محمد، ہے کونین جبر بنائے محمد. سبحان اللہ. نہ کیوں ہو ہر ایک شے فدائے محمد، ہے کونین جبر بنائے محمد. ذرا دیکھیے ارتقائے محمد، ذرا دیکھیے ارتقائے محمد، ہے عرش زری زیر پائے محمد. ذرا دیکھیے ارتقائے محمد، ہے عرش بری زیر پائے محمد. اور نہ خود سے کبھی عرش اعظم پہ جائے، نہ خود سے کبھی عرش اعظم آئے، بلائے گئے تو آئے محمد، بلائے گئے تو آئے محمد. اور براق نبی دیکھ کر شور اٹھا، براق نبی دیکھ کر شور اٹھا، وہ آئے وہ آئے وہ آئے محمد. اور میں چاہوں گی میں دوبارہ یہ شعر پڑھوں اور یہاں بیٹھے سارے لوگ ایک دفعہ میرا ساتھ دیں اس میں کہ براق نبی دیکھ کر شور اٹھا، براق نبی دیکھ کر شور اٹھا، وہ آئے وہ آئے وہ آئے محمد. نہیں دین و دنیا میں اس کا ٹھکانہ، نہیں دین و دنیا میں اس کا ٹھکانہ، جسے نظر سے گرائے محمد، کہ جسے نظر سے گرائے محمد. اور اسے مل گئی دولت دین و دنیا، اسے مل گئی دولت دین و دنیا، جسے بھی ملی خاک پائے محمد. خاک کی یہ اہمیت اگر آپ دیکھیں کہ جسے بھی ملی خاک پائے محمد. اور پکارا جہاں عالم بے کسی میں، یہی کرتے ہیں نا ہم، پکارا جہاں تڑپتے ہیں وہاں واسطے دینا شروع کرتے ہیں اپنے خدا کو، تجھے اپنے محبوب کا واسطہ. تو پکارا جہاں عالم بے کسی میں، وہیں بحر امداد آئے محمد. اور نہ جانے کہاں آج ہم آپ ہوتے، نہ جانے کہاں، اور نہ جانے کہاں آج ہم آپ ہوتے، بڑے وقت پر کام آئے محمد، بڑے وقت پر کام آئے محمد. اور رہا ہر نبی صرف محدود امت. کیا خوبصورت بات ہے کہ رہا ہر نبی صرف محدود امت، مگر سارے عالم پر چھائے محمد. اور سر طور موسیٰ گئے پا برہنہ، سر طور موسیٰ گئے پا برہنہ، سر عرش ہے کفش پائے محمد. اور بتاتی ہے اجر رسالت کی آیت، بتاتی ہے اجر رسالت کی آیت، نہیں صرف کافی ولائے محمد. بتاتی ہے اجر رسالت کی آیت، نہیں صرف کافی ولائے محمد. کبھی ہے محمد کا بازو علی سے، ہے حسین گویا عصائے محمد. نہ کیوں ہو ہر ایک شے فدائے محمد، ہے کونین جبر بنائے محمد. اور نہ چھوٹے سخن آل و قرآن کا دامن، اور نہ چھوٹے سخن آل و قرآن کا دامن، بڑی چیز ہے یہ عطائے محمد. نہ کیوں ہو ہر ایک شے فدائے محمد، پھر کیوں نہ ہو ہر ایک شے فدائے محمد.
جو محبوب اور جس کا عاشق ایسا ہو تو پھر اس کے اوپر تو کیا ہے بات. واسطے دیتے ہیں ہم اس کو. بہت پیارا کلام. بہت شکریہ. بہت پیارا. بہت اچھے طریقے سے آپ نے اسے ادا بھی کیا, اس کی ادائیگی بھی بہت پیاری. بہت شکریہ. بس یہ جو ایک یہ سعادت مجھے ملی ہے ابی کی وجہ سے, اور ابی آپ یقیناً ایک خوبصورت جگہ پر ہیں, کیونکہ آپ, میرا یہ یقین ہے کہ جو لوگ حمد نعت لکھتے یا پڑھتے ہیں وہ تو کبھی بھی کیا ہم جو لوگ گناہ گار ہیں ان کو بخش دیتا ہے, اور جو اس کا ذکر لکھ رہے ہوں ڈاکٹر صاحب وہ کیسے کہیں ایسی جگہ پہ جا سکتے ہیں جہاں انہیں کوئی تکلیف بھی پہنچے. ہو ہی نہیں سکتا. اور ہوتے ہی وہی ہیں, جو لکھنے والے بھی وہی ہوتے ہیں جو محبت عاشق رسول. صحیح بات ہے. آپ کی خود بڑی اس پہ ریسرچ رہی, آپ خود بہت اچھا پڑھتی ہیں, بڑا اچھا بولتی ہیں, آپ بچوں کو کلاسز دیتی ہیں, لڑکیاں ینگ لڑکیاں آپ کے پاس گرومنگ کی کلاسز میں آتی ہیں, اور صرف میں آپ کو بتا چلی ہوں زبیر صاحب, گرومنگ کی کلاسز میں یہ کھانا پکانا, ٹیبل سجانا یا پھول سجانا نہیں سکھاتی ہیں, گفتگو کے آداب سکھاتی ہیں, اٹھنا بیٹھنا سکھاتی ہیں, کس محفل میں کس طرح کی بات, کیریکٹر بلڈنگ, مطلب ایک پراپر آپ کو ایک چیز ملتی ہے. تو یہ آپ کے پاس کیسے یہ چیز؟ سعدیہ یہ سب چیزیں ہمارے بڑوں سے آتی ہے, امی کی طرف سے. ہم اپنے ماں باپ اور جب شادی ہو جاتی ہے ساس سسر, ہم ان سے یہ سب چیزیں لیتے ہیں, اور آئی تھنک یہ چیزیں سکھائی نہیں جاتی ہیں. ہمیشہ ایک لفظ میں کہتی ہوں, نیور بی ورڈ if the children are not listening to, یعنی کہ آپ پریشان مت ہو اگر بچے نہ سن رہے, پریشان آپ یہ ہوں کہ بچے آپ کو دیکھ رہے ہیں, جب سے پیدا ہوئے they are watching you, اور بچوں کے اندر وہ بچپن میں پیدا ہوتے ہی وہ چیز آ جاتی ہے. بالکل. تو وہ ظاہر ہے اپنی امی کو دیکھا, اور ایک ایج آتی ہے سب کے اندر کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر وقت عبادت اور یہ کرتے ہیں, مگر جب ہم بڑے ہوتے ہیں ہم اسی نقش و قدم پہ چلنا چاہتے ہیں, اپنے ماں باپ سے بڑوں سے سیکھیے, پھر ہمیں صحیح اصل مقصد پتہ چلتا ہے زبیر صاحب. صحیح بات ہے. اور جیسا کہ آج ہمارا موضوع بھی یہی ہے کہ ہم رمضان میں رحمت رمضان ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ اتنی رحمت بھرا یہ مہینہ ہے, لیکن پھر بھی کتنے نااہل لوگ ہیں ہم کہ ہر سال ہم اتنے خوبصورت مہینے میں ڈاکٹر صاحب ڈھونڈتے رہ جاتے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جیسے کہ ابھی جو بات ہو رہی تھی اور رحمتوں کی بات ہو رہی تھی, دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو پیدا کیا ہے نا, اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہی اس کا مقصد بیان کر دیا کہ میں نے انسانوں کو اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی عبادت ہے کیا؟ صحیح. اللہ تعالیٰ نے اگر عبادت کے لیے پیدا کیا تو عبادت کیا ہے؟ اس کے دو بڑے حصے ہیں عبادت کے. ایک حصے کا تعلق بندے کا اور رب کا ہے, وہ بندہ اور رب کے معاملات ہیں. میں نے روزہ رکھا ہے, میں نے نماز ادا کی ہے, میں نے حج کیا ہے, یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے. میں نے کس طرح ادا کیا, کتنی کمی کی, کتنی کوتاہی کی, صحیح کر سکا نہیں کر سکا, وہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے. کسی کو اس میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیشہ بڑی ڈاکٹر صاحب کنفیوژن ہوتی تھی کہ لوگوں کو میں آج بھی یہ کلیئر نہیں ہے کہ عبادت میں اور فرض میں کیا فرق ہے. جب بھی آپ کسی سے پوچھیں کہ بھئی آپ عبادت کرتے ہیں تو ہر کوئی کہتا ہے جی جی بالکل عبادت کرتے ہیں, ماشاءاللہ سے 5 وقت کے نمازی بھی ہیں, ہم زکوٰۃ بھی دیتے ہیں, ہم حج بھی کرتے ہیں, تو یہ سب کچھ تو میرے حساب سے فرض ہے. تو فرائض کے زمرے میں آیا, تو عبادت کیا ہے وہ اب تک نہیں کوئی سمجھ پا رہا. تو میں چاہتی ہوں ڈاکٹر صاحب آج کی گفتگو جب ہمارے علماء حضرات بھی ہوں, اور یقیناً آپ خود اس کے اوپر اتنا وہ رکھتے ہیں کہ اس کو ضرور کلیئر کریں آج میرے تمام بہنوں کو اور تمام یہاں بچیوں کو جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, کہ عبادت اور فرض ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے فرائض کیا ہیں اور ہماری عبادت. دیکھیں یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. یعنی یہ ایک ٹیکنیکل ٹرم ہے فرض جو آپ نے استعمال کی نا, یہ ایک ٹیکنیکل ٹرم ہے. فرض ہر اس عمل کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے بندے پر لازم قرار دے دیا, اسے فرض کہتے ہیں. بالکل. یہ فرض جو ہے یہ میں نے جیسے کہ ابھی عرض کیا کہ عبادت کے اندر جو 2 حصے ہم کر لیتے ہیں, ایک وہ حصہ ہے جس کا تعلق میرے اور میرے رب سے ہے, بالکل, اسے ہم اپنی اصطلاح میں حقوق اللہ کہتے ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ کے حقوق. بالکل. اللہ تعالیٰ کے حقوق میں بہت سارے حقوق ہیں, جیسے میں نے کہا کہ اس کی ذات میں کسی کو شریک نہ کرنا, نماز ادا کرنا, کیا کہتے ہیں حج کرنا, روزہ رکھنا, یہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں.
ایک اور عبادت کا ایک حصہ ہے جو بہت بڑا حصہ ہے، وہ کہلاتا ہے میرا اور میرے اللہ تعالیٰ کے دوسرے بندوں کے ساتھ میرا معاملہ، میرا آپ کے ساتھ معاملہ، میرا ان کے ساتھ، میرے والدین کے ساتھ، میرے اساتذہ کے ساتھ، جسے ہم حقوق العباد کہتے ہیں۔ اب بہت بڑی چیز یہاں پر یہ ہے، اور آپ نے بالکل صحیح اس کی نشاندہی کی، کہ لوگوں کو اس بات کا شاید شعور نہیں ہے یا شاید فیل نہیں کرتے۔ حقوق العباد میں ہم بہت ڈنڈی مارتے ہیں، یعنی ہم کسی کو دھوکہ دینے میں بالکل وہ پریشان نہیں ہوں گے، دھوکہ بھی دیں گے، جھوٹ بھی بولیں گے، ہم جو ہے ملاوٹ بھی کریں گے، ہم جو ہے اور ہم ڈریں گے اس سے، جو یہ جو بندہ بیٹھا نا اس سے ڈریں گے، یہ نہ سن لے جو 24 گھنٹے دیکھ رہا اس سے نہیں ڈرتے۔ وہی میں کہہ رہا ہوں، یہ بددیانتی بھی میں کروں گا، میں دھوکہ بھی دوں گا، اور پھر میں اس پہ عمرے پہ بھی جاؤں گا، عمرہ بھی ادا کروں گا۔ بھائی میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں اس سے متعلق۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تشریف رکھتے تھے۔ آپ نے اپنے صحابہ سے یہ پوچھا کہ بتاؤ تمہیں معلوم ہے مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ مفلس وہ ہے جس کے پاس مال نہ ہو، دولت نہ ہو، جو کنگال ہو بالکل۔ آپ نے فرمایا نہیں، وہ مفلس نہیں ہے۔ فرمایا کہ پھر کون ہے جو مفلس ہے؟ تو صحابہ نے جو فرمایا یا رسول اللہ ہم تو یہی جانتے ہیں، باقی اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے کہ مفلس کون ہے۔ پھر آپ نے اس کی تفصیل بتائی، لیکن مجھے ایم سی آر سے اشارہ کیا جا رہا ہے کہ میں بریک پہ چلا جاؤں۔ تو میں بھی اب یہی کہنے والی تھی کہ اس واقعے کو یہاں روکیے گا ذرا، لیتے ہیں خوبصورت سا چھوٹا سا بریک، جو کہ اس کو خوبصورت آپ کو بھی نہیں لگ رہا، مجھے بھی نہیں لگ رہا، لیکن کیا کریں مجبور۔ مگر یہ واقعہ بہت امپورٹنٹ ہے، ہمارے ساتھ آنے کے بعد واقعہ سنتے ہیں آپ لوگ، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ملتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، واپس آ چکے ہیں رمضان ہمارے ایمان افطار کے اسپیشل ٹرانسمیشن میں۔ ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جناب۔ جانے سے پہلے ڈاکٹر صاحب ہمیں ایک بہت مزیدار قصہ سنا رہے تھے، لیکن اس قصے کو دوبارہ شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ملوانا چاہوں گی ہمارے ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں بھائی، ہمارے بہت ہی پیارے بھائی، جن کی آواز میں بہت ہی لطف آئے گا جب آپ ان کی قوالی کو سنیں گے، اور مجھے یقین ہے کہ جس طرح میں جھوم اٹھتی ہوں ہر قوالی پہ، آپ گھر بیٹھے جھوم اٹھیں گے۔ شاہمیر علی اور شمیر علی، تو ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اتنا خوبصورت نام ہے، نام کا مطلب تو بتا دیں۔ شمیر علی کون ہے ان میں سے؟ شمیر، شامیر، شامیر علی، سمیر علی، منظور وارسی قوال اور ہم نوا ہے نا؟ بہت بہت، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا میں سرپرائز رکھتی ہوں کہ یہ کیا پڑھنے والے ہے نا، یہ آپ ہی بتائیں گے اور ابھی نہیں بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ابھی کچھ چیزیں ہمیں سرپرائز میں رکھنی ہے، لیکن میں ڈاکٹر صاحب جانے سے پہلے کیونکہ وقفہ آ گیا تھا، اس قصے کو آپ مکمل کریں گے تو میں ناہید آپا کو کچن تک لے کے جاؤں گی۔ ٹھیک ہے، میں اس کو ذرا جلدی کرنے سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ سے پوچھا کہ مفلس کون ہے، تو آپ نے یہ کہا کہ جی ہمیں نہیں معلوم، اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا مفلس وہ شخص ہوگا جو قیامت کے روز ڈھیروں نیکیاں لے کر آئے گا، بہت ساری نیکیاں لے کر آئے گا، اور جب وہ اللہ کے حضور میں جب پیش ہوگا اتنی ساری نیکیوں کے ساتھ، تو اللہ کے حضور میں جب اس کا حساب کھولا جائے گا تو کچھ لوگ آئیں گے، اور وہ لوگ آ کر شکایت کریں گے کہ اللہ اس نے ہمارے ساتھ بددیانتی کی تھی، کہ کوئی کہے گا اس نے دھوکہ کیا تھا، کوئی کہے گا جھوٹ بولا تھا، ساری نیکیاں گئیں، تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اچھا تو ایسا کرو کہ اس کی نیکیاں اس کے اعمال سے نکالو، اور جن جن کا حق ہے ان کو دیتے جاؤ، اور اس کے نامہ اعمال سے نیکیاں نکال کر دوسروں کو دے دی جائیں گی، اور یہاں تک ہو جائے گا کہ اس کی نیکیاں ساری ختم ہو جائیں گی، لیکن جو دعویٰ کرنے والے لوگ ہوں گے وہ ابھی مکمل نہیں ہوئے ہوں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہے گا جن کا دعویٰ باقی ہے ان کے گناہ نکالو اور اس کے ذمے ڈالتے جاؤ، اور وہ گناہ ڈالتے جائیں گے، اور ایک وقت آئے گا کہ جب سارے لوگ ختم ہو جائیں گے تو وہ شخص جو کہ نیکیوں کا انبار لے کر آیا تھا وہ گناہ کا انبار لے کر کھڑا ہوا ہوگا، اور پھر اللہ تعالیٰ کہے گا فرشتوں سے کہ اسے گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جاؤ اور جہنم میں پھینک دو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص ہوگا حقیقت میں مفلس، یعنی کنگال۔ ہم لوگ
نہیں احساس کرتے کہ جب میں کسی سے بددیانتی کرتا ہوں, جب میں کسی کے بارے میں کینہ رکھتا ہوں, جب حسد کرتا ہوں, جب جھوٹ بولتا ہوں, جب فریب دیتا ہوں, تو پتہ نہیں میرے رب کو کیا چیز میری بری لگ جائے, کیا چیز جو ہو وہ اسے ناپسند ہو جائے, میری عبادتیں ساری کی ساری غارت نہ ہو جائیں کہیں. کیونکہ وہ تو کہہ رہے ہیں نا تیرے منہ پہ تیری نمازوں کو دے ماروں گا. تو ہمیں اس بات کا بڑا احساس ہونا چاہیے کہ حقوق اللہ بڑے ضروری ہیں, بہت ضروری ہیں, لیکن حقوق العباد وہ والی چیز ہے کہ جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ رب العزت بھی معاف نہیں کرے گا. اور حقوق اللہ کے لیے تو وہ کہتا ہے نا کہ میں اپنے حقوق کو تو میں معاف کرنے والا ہوں, آپ اس سے توبہ کریں, معافی مانگیں, آپ کو وہ معاف کر دے گا. لیکن بندوں سے اگر معافی نہیں مانگی, اب جیسے اگر میں نے اس کچن تک آپا کو نہیں پہنچایا تو مجھے بھی ایم سی آر والے معاف نہیں کریں گے, تو یہ میں نہیں چاہتی. مگر آج سے جو بات بتائی ہم سوچنا شروع کر دیں تو آنکھیں بھیگ گئی کہ یہ چیز بہت اہمیت رکھتی ہے کہ روزہ تو ہم رکھ لیں, نمازیں بھی پڑھ لیں, مگر اگر ہم نے کسی کا اس روزے میں غصہ کر کے کسی طرح بھی دل دکھا دیا تو وہ پھر ضائع ہو گیا نا, سب کچھ ضائع. جو 70 گنا رمضان میں ہمیں ملتا ہے تو وہ ملٹیپلیکیشن کو خود ہی کم کر رہے ہیں. بالکل بالکل. تو چلیے جناب, یہ اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد اور اس پوری ٹرانسمیشن کو سجانے کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ لوگ کچھ سیکھ پائیں, سمجھ پائیں, ہم کہیں آپ کی ہیلپ کر پائیں, اپنی ہیلپ کر پائیں. آپ کی سے تو مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے, کیونکہ آپ لوگ خود بہت با علم لوگ ہیں, علم رکھنے والے لوگ ہیں, اپنے آپ میں سمجھدار لوگ ہیں. ہم اپنی اصلاح کے لیے اس طرح کے پروگرام رکھتے ہیں, اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کبھی ہمارے دل سے نہیں جاتے, جیسے کہ ایدھی صاحب ہیں. اور میں نے کل بھی کہا تھا کہ کوکو کولا کا میں بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ ویسے تو وہ بہت کمال کا کام کرتے ہیں ہمیشہ ہر سال, لیکن اس سال میں نے اور آپ نے, ہم سب نے نکلنا ہے اپنے ایدھی صاحب کے لیے. ہم نے ایدھی صاحب کو زندہ رکھنا ہے اپنی آنکھوں میں, اپنے دلوں میں, اپنے چہروں میں, اپنی ہر ایک سانس میں, اور کوک نے ہمیں یہ موقع دیا ہے تو لگ جائیے آپ, ہے نا. تھینک یو سو مچ کوک. جی اب ہم جانتے ہیں کہ آج ہمارے ساتھ کچن میں آپا کیا مزیدم کی ریسیپیز لے کر آئی ہیں. آپا کل کا بہت شکریہ, بہت اچھا افطار تھا. پین کیک, پکوڑاز میں نے لائف میں پہلی دفعہ کھائے. جو لوگ, وہ میری بچیاں نا ہے نا ڈائٹ کانشیس, تھوڑے واٹ موٹے نہ ہو جائیں, تو ان کے لیے تو بیسٹ تھا یہ والے چیز. بہت اچھی چیز. پکوڑا بھی تھا, مطلب پوری کھانا تھا. ڈاکٹر صاحب آپ کھا کے, کچھ لوگ کھا کے بیٹھے ہوئے اور بول بھی نہیں رہے. سب سے پہلے میں نے آ کر یہ کہا, میں نے کہا بھائی آپ نے وہ جو چیز بنائی تھی نا وہ کوئی کسی نے نہیں چھوڑی, سب نے اسے چکھا, سب نے کھایا اور بڑی تعریف کی ہے. ہر چیز بہت زبردست تھی. اور پریزنٹیشن کی کیا کمال بات. شروع ہونے سے پہلے ہماری ملاقات ہوئی تھی, میں نے یہی کہا ہے. میں بسم اللہ پڑھ کے شروع کیا تھا, میں کہی تھی اللہ تعالیٰ عزت رکھنے والے, کہ جب روزہ ہوتا ہے اور جب سب لوگ کھا رہے ہوتے ہیں تو انسان کو, اور اتنی برکت تھی اس کھانے میں کہ ہمارے ماشاءاللہ سے سب لوگ ٹیم کے بیٹھے تھے اور انٹرٹینمنٹ کے بھی لوگ تھے, اور سب رمضان میں کیوں کہا جاتا ہے برکت, برکت والا مہینہ. بالکل. آپ ڈائٹ کی بات کی تھی, آج میں نے بہت ہرا بھرا اور ہیلدی رکھا ہے. ٹھیک ہے. اور ہیلدی میں یہ نہیں کہ آپ پھیکا ویکا کریں, میں نے آسانی کے لیے, کیونکہ ٹائم اتنا شارٹ ہوتا ہے پہلے سے, کیونکہ ٹائم سیو کرنا چاہیے رمضان میں, آپ کا ٹائم ویسٹ نہ ہو, میں نے چکن ابال لی تھی. اچھا, ہم یہ ویسے آپ گھر میں نارملی ابال کے رکھ سکتے ہیں, چکن فریز کر لیں. آپ نے جیسے تکا ہے, ان کو آپ نے کاٹا, چاپ کیا, پلاسٹک بیگ زپ لاک ہوتے ہیں, ڈال کے فریز. اب روزانہ وہی کام کریں گے تو آپ کی عبادت میں بہت فرق آ جاتا ہے. میں نے یہ چکن لی, ابال لیا اس کو, اور پھر یہ ہوتا ہے جب آپ اپنے ہاتھ سے خود کر کے رکھتے ہیں نا, آپ کو پتا ہے کیا چیزیں ہیں فریج میں. یہ آپ نے اس کے اندر ڈال دیا. اب میں, آپ نے کہا اتنے لوگ ہوتے ہیں تو میں نے یہ زیادہ ہی یہ کر لیا. آج لوگ نہ بڑھا دینا تم لوگ ہیں, یہ سن کے کہ سعدیہ نے بتا دیا آپ کو کہ لوگ ہوتے ہیں. میں آپ کو بتا رہی تھی کہ ماشاءاللہ اچھے خاصے لوگ تھے اور سب کو سب چیزیں پوری ہوئی تھی. برکت ہوتی ہے, رمضان ہے تو برکت ہی برکت والا مہینہ ہی ہے. آپ نے یہ مکھن لے لیا. صحیح. ویسے اس ڈش کا نام کیا ہے؟ یہ ہیلدی سینڈوچز بنا رہی ہوں, براؤن بریڈ سے بنا رہی ہوں, تاکہ ہم مکس اینڈ میچ کریں گے, تاکہ پتہ ہے گرمی اتنی ہے, ہم گرمی بھی کہہ رہے ہوتے ہیں اور اتنی دسترخوان بھی بھرے ہوتے ہیں. بات ہے پکوڑے کے بغیر روزہ, بتائیں پکوڑے کے بغیر روزے کا مزہ آتا ہے؟ نہیں آتا. مائک تو کھولے ان کا, کیوں مائک بند کیا ہوا ہے بھائی؟ ہاں, پکوڑے ہوئے, یہ چاٹ ہوئی, ہاں, اس کے بغیر تو
اچھا یہ جو قوال ہوتے ہیں یہ جو اتنے ہیلدی ہوتے ہیں بتائیں یہ کیا ریزن کیا ہوتا ہے؟ وہ تو اس کا لنگر ہے وہ کون نہیں کھائے ہمیں بھی ملے ہم بھی بیٹھ جائیں صحیح نہیں لیکن اس کی کوئی آپ کی گائیکی میں یا آپ کے پڑھنے میں بھی کوئی اس کی خاص وہ ہوتا ہے؟ کھایا پیا سو گئے بیگم نے کبھی نہیں کہا بھائی آپ خود تو بھابھی ایسے نہ کرے میں آپ کے پیچھے لڑائیاں لڑ رہی ہوں اور آپ خود نہ اچھا پھر ٹھیک ہے پھر صحیح ہے. تو جناب یہاں بھی دیکھیں گے افطار ہر جگہ ایک جیسی ہوتی ہے یہی چاہیے ہوتا ہے. ہم نے ایک بنا لیا ہے پکوڑے سموسے رول مگر کل میں ایک چارٹ سکھاؤں گی بڑی زبردست چارٹ بن رہی ہے اور آپ لوگ ہمیں میسیجز کر سکتے ہیں کال کر سکتے ہیں اور آپ لوگ بتا سکتے ہیں کہ آپ لوگ بھی اگر کوئی ریسیپی سیکھنا چاہتے ہیں سمجھنا چاہتے ہیں تو وہ ہم ضرور آپ کو بتائیں گے. اور سیلفی نعت مقابلہ بالکل مت بھولیے گا سیلفی نعت کل آپ نے دیکھ لیں جج کون تھا آپ کے ساتھ ہے نا تو اس جج نے جج کرنا لیکن آپ لوگوں کی ذمہ داری بہت بڑھ چکی ہے کیونکہ آپ لوگوں کے ووٹس بتائیں گے کہ ہمارے پاس 16 روزے کو ہمارے جمع ہو جائیں گے. 16ویں کو سیمی فائنل ہے یا کیا ہے؟ 16 روزے کو یہ تو دیکھیں ابھی تک کچھ چیزیں ہم سسپینس میں رکھتے ہیں نا پھر ہم دیکھیں گے کون کتنے بچے ہم اس میں سے نکلتے ہیں پھر ان کا کمپٹیشن اسٹارٹ ہوگا اور وہ ایک پراپر کمپٹیشن ہوگا کیونکہ ابھی تو سب کی سیلفیاں ابھی تک آ رہی ہیں. آپ یہ دیکھیں جبکہ ہم نے کہا تھا کہ ہم پہلی رمضان کو وہ اس کو ختم کر دیں گے لیکن کیا کریں ماشاءاللہ سے اتنا زیادہ اس پہ لوڈ ہے. اچھا آپ نے کالی مرچ ڈالی نمک ڈالا کالی مرچ ڈالا اور اس میں اگر آپ چکن ٹکا سینڈوچ بنا رہے ہیں لال مرچ ڈال سکتے ہیں مگر میں آپ سے کہوں گی اوائڈ تاکہ میں ان سے کہوں ٹھیک ہے تو بس آپ نے یہ ڈالا اور ایک چمچ میں اس میں باربیکیو سوس ڈالا. باربیکیو سوس یہ اس کا کمال کا آئٹم ہے جو میں نے پکڑ لیا. ہاں یہی ہے بس یہ ڈال کے اور آپ نے اس کو مکس کرنا ہے اور پھر بریڈ کے اوپر میں آپ کو لگا دیں اور یہ سحری افطاری دونوں کے لیے. تو ہم چلے جائیں پھر اپنی قوالی کی طرف ہے نا بہت دیر سے یہ ماحول جب تک یہ کلام ہوگا تب تک وہ تب تک اس خوشبو میں یہ کلام آپ سوچیں. جی آج ہم آپ کو ہمارے شہید امجد فرید بھائی کی یاد میں قوالی سنا رہے ہیں جو خاص طور سے ہم نے لکھوائی ہے اور شامیر سمیر نے ریکارڈ بھی کی ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. یہ قوالی امجد بھائی کے نام سے ہے وہ دنیا کے عظیم قوال تھے اور جو ہمیشہ ان کا نام رہے گا امجد بھائی کا ان کے لیے. حرم وہ کرم تاجدار حرم وہ کرم تاجدار حرم وہ کرم تاجدار حرم وہ کرم تاجدار حرم. اب عید کا دل ہم بھلا کیسے منائیں گے دل پر لگے ہیں زخم وہ کس کو دکھائیں گے. جب جب بھی زندگی میں رمضان آئے گا جب جب بھی زندگی میں رمضان آئے گا امجد فرید ہم نہ تجھے بھول پائیں گے کب تلک ہوں گے. آج پھر چھا گئی ہے گھٹائے علم آج پھر چھا گئی ہے گھٹائے علم تاجدار حرم ہو نگاہ کرم آج پھر چھا گئی ہے گھٹائے علم تاجدار حرم ہو
तलक होंगे या रसूल अल्लाह, कब तलक होंगे हम पे ये जुल्म और सितम, कब तलक होंगे हम पे जुल्म और सितम। ताजदारे हरम हो निगाहे करम, कब तलक होंगे हम पे ये जुल्म और सितम। ताजदारे हरम हो निगाहे करम, कब तलक होंगे हम पे साबिरी आस्ताने पे आओ पुकार, साबिरी आस्ताने पे आओ पुकार, साबिरी आस्ताने पे आओ पुकार। रो रहे हैं सभी आज पीरो जवान, रो रहे हैं सभी आज पीरो जवान। दिल तड़पने लगा और आंखें हैं नम, दिल तड़पने लगा और आंखें हैं नम। आहे ताजदारे हरम हो निगाहे करम, दिल तड़पने लगा। और ये जो शेर में अमजद भाई के लिए पेश कर रहा हूँ, ये तमाम दुनिया को और हम तमाम लोगों को हमेशा याद रहेगा। आजिज़ी इंकिसारी का पैकर नहीं, आजिज़ी इंकिसारी का आजिज़ी इंकिसारी का वो पैकर हंसी, आजिज़ी इंकिसारी का पैकर हंसी। और आज अफ्तार शहरी में अमजद नहीं, आज अफ्तार शहरी में अमजद नहीं, नहीं नहीं आज अफ्तार शहरी में अमजद नहीं, नहीं नहीं आज अफ्तार शहरी में अमजद नहीं। आज जीन कसारी का कहकर हंसी, आज जीन कसारी का कहकर हंसी। आज अफ्तार शहरी में अमजद नहीं, नहीं नहीं आज अफ्तार शहरी में अमजद नहीं। हिज्र का दे गया है हमें आज गम, हिज्र का दे गया है हमें आज गम। ताजदारे हरम हो निगाहे करम, हिज्र का दे गया है हमें आज गम। तेरी मिदहत बयान कर रहा था जो कल, तेरी मिदहत बयान कर रहा था जो कल। ले गई साथ अपने उसे भी अजल, ले गई साथ अपने उसे भी अजल। और टूट कर गिर चुके हैं खुदा की कसम,